ارشاد اقدس الہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ صبح کا پروردگار، رب کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں فقط خلق کرنے کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ خلق کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جیسے ہمارا رب ہے ویسے ہی صبح کا بھی رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کو جتنا اس میں پوٹینشل ہے کمال تک پہنچا دیا جائے، یہ ہے رب۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فقط ہمارا خالق نہیں بلکہ اس کا جو پہلا تعارف ہے ہم سے الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، فقط خالق نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رب کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اس کے کمال تک پہنچا دینا۔ تو صبح کا جو کمال ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں تک اسے پہنچایا اور وہ اسے عطا فرمایا۔ تو قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس شر سے کہ جو اس کی مخلوق کی جانب سے صادر ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، من شر ما خلق، اس نے جو کچھ خلق کیا ہے اس میں سے جو شر آتا ہے اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا، شر و خیر کا جو فلسفہ ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، فلسفے کی ایک بڑی ان ڈیپتھ بحث ہے کہ خیر کہاں سے آتا ہے، شر کہاں سے آتا ہے۔ اس کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو جتنا خیر ہے وہ سب جو اصل میں صادر ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہے۔ شر کا وجود اللہ نے جو اپنی مخلوق کو اختیار عطا کیا ہے اس اختیار کے سبب سے، چونکہ اگر اختیار نہ ہو تو پھر جزا و سزا کا تصور ختم ہو جاتا ہے، پھر تو پابندی ہے، پھر تو روبوٹ ہے، روبوٹ کو آپ سزا نہیں دے سکتے، روبوٹ کو آپ کورٹ میں اس پہ کیس نہیں کر سکتے، روبوٹ بنانے والے پر ہو جائے گا لیکن روبوٹ پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پہ اختیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ فرق ہے، بہت غور کیجئے گا، ہم بھی کچھ چیزوں کو خلق کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بہترین خلق کرنے والا ہے۔ خالقین کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے بتایا ہے کہ خلق کچھ اور بھی کرنے والے ہیں لیکن وہ احسن الخالقین ہے۔ خلق ہم بھی کرتے ہیں، یہ خلق آپ نے یہ کیمرہ خلق کیا ہوا ہے، بہت سی چیزیں جو ہم نے خلق کی، انسانوں نے خلق کی ہیں، وہ احسن الخالقین ہے۔ اس کی خلقت میں اور ہماری خلقت میں بہت سارے فرق ہیں، ان میں جو بڑا میجر ڈفرنس ہے، جب ہم خلق کرتے ہیں تو اپنی مخلوق کو اختیار نہیں عطا کر سکتے، وہ خلق بھی کرتا ہے اسے اختیار بھی دیتا ہے۔ ہم جب اپنی مخلوق کو خلق کرتے ہیں تو آپ لیپ ٹاپ ہے، کیمرہ ہے، اس میں جو پروگرام ہے وہ اس حساب سے وہ چلتا رہے گا، وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کرتا رہے اور آپ اس کو اختیار دیتے چلے جائیں کہ ہاں تم کرتے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خلق بھی کرتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے کہ تم اپنے اختیار سے شر کرنا چاہ رہے تو کر لو۔ اور اچھا، اب اگر اللہ نے شر کو خلق نہیں کیا تو پھر ابلیس کو کس نے خلق کیا؟ دیکھیں سورہ کہف کی آیت ہے کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کا طغیان کیا۔ تو اللہ نے جن خلق کیا تھا، اللہ نے ابلیس خلق نہیں کیا تھا، ابلیس وہ اپنے اختیار سے بنائے۔ ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ ابلیس کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا۔ ابلیس کا جو روٹ ورڈ ہے عربک میں ہے وہ لبس، التباس، اسی سے یعنی دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، کسی کو دکھانا کچھ اور کرنا کچھ اور، اسی سے ہے لباس۔ لباس کا ویسے اس کا جو روٹ ورڈز ہیں وہ اسی دھوکے سے نکلا ہوا ہے۔ اب اگر کسی اچھے لباس میں کوئی بہت آیا ہوا ہے تو ہم اس کا بڑا عزت احترام اکرام کریں گے، کوئی سادہ سے لباس میں آیا ہوا ہے تو اس کے لیے شاید وہ رسپیکٹ کو ویلیو نہیں دیں گے۔ وہ بہلول واقعہ بڑا جو مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ ایک محفل میں عمرہ کی محفل تھی، یعنی جہاں ویلدی لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں وہ کھانے کے لیے تشریف لے اور بڑا سادہ سے لباس پہنا ہوا تھا تو ان کو دور سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد جب اگلے دن وہی محفل تھی اور بڑا ہی شاہانہ لباس پہن کر آئے تو ان کو سب نے عزت احترام کے ساتھ آگے صدر محفل میں بٹھایا، اور جب وہ کھانے لگے تو لباس پر اپنا کھانا ڈالنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کا عجیب دیوانہ ہے کہ کھانے کے بجائے لباس پر اپنا کھانا ڈال رہا ہے۔ تو بہلول نے جواب دیا کہ عزت انسان کی نہیں ہے، عزت لباس کی ہے یہاں پر۔ تو لباس بھی ایک طرح سے دھوکہ دینے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے لباس کو لباس کہتے ہیں۔ اس خاطر ہے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہج البلاغہ میں 10ویں نمبر کا خطبہ ہے کہ جہاں شیطان کی فریب کاریوں سے کیسے بچیں، کہا ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، نہیں کبھی علی نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور نہیں کوئی دنیا میں ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو کبھی علی کو دھوکہ دے سکے۔ دھوکہ مجھے نہیں دے سکتا،
ہاں یہ ہے کہ امر الہی کی پابندی کرتے ہوئے امیر المومنین اگر شرع پر عمل کریں اور مثلا معاویہ بہت ہی زبردست پولیٹیشین دکھائی دے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس خاطر ہے کہ امیر المومن حکم خدا کے پابند ہے، ورنہ مولا نے کہا کہ نہیں کبھی میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، نہ کبھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مجھے دھوکہ دے سکے۔ شر ہے وہ مخلوقات، مل کے صلوات پہلے بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اس وقت کے شر سے کہ جب رات کی تاریکی چھانے لگتی ہے، تو کیونکہ رات جب سٹارٹ ہوتی ہے تو بہت کچھ کرائمز ہیں، جرائم ہیں، وہ اس رات کا ایک حصہ اور خاصہ ہے، تو کہا کہ پناہ مانگو کہ پروردگار مجھے رات کی تاریکی کے جتنے شر ہے اس سے بچا لے۔ اچھا، اس کا جو شان نزول علماء اہل سنت نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ پر ایک یہودی عورت نے سحر اور جادو کیا تھا، اور اس کا اثر ان پر ہو گیا، اور جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے کہا کہ آپ فلاں کنویں کی طرف تشریف لے جائیے، تو وہاں پر وہ چیز رکھی ہوئی جس کی وجہ سے اس نے آپ پر جادو کیا، اور جبرائیل نے یہ کہا کہ آپ ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیے اور گرہوں کو کھولتے چلے جائیے تو آپ سے سحر اور جادو دور ہو جائے گا۔ اچھا، اس شان نزول کو علماء اہل تشیع نے قبول نہیں کیا، علامہ طبرسی نے قبول نہیں کیا، اور علماء نے قبول نہیں کیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سورہ مکی صورتوں میں سے 20ویں نمبر پہ نازل ہوا ہے، تو وہاں پر یہودی تھے نہیں، یہودی مدینہ میں تھے، یہاں پر مشرکین مکہ تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ کون سا رسول ہے کہ جس بھی یہودی عورت آئے اور شر کر کے چلی جائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو سکے اور اپنے آپ کو محفوظ ہی نہ رکھ سکے، تو ایسے رسول کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے جو اپنے آپ کو کسی یہودی کے جادو سے نہ بچا سکے۔ اور یہ بھی دیکھیں ایک بڑی انٹرسٹنگ بحث ہے کہ آپ کو جو سیرت النبوی کا ماخذ ہے اور اس کا جو سورس ہے وہ کیا لینا ہے۔ آپ جا کے کتابوں میں پڑھیں تو بھائی جب وحی نازل ہوتی تھی حضور پر تو مثلا لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ چہرے مبارک پر خوفناک آثار نمودار ہو جاتے تھے اور آنکھیں پھٹ جاتی تھیں، اور جس ناقے پہ سوار ہوتے تھے وہ زمین میں اس کے پیر دھس جاتے تھے، اور دہن مبارک سے کف آتا تھا، اور حضور پر راشہ طاری ہو جاتا تھا، اور ہاتھوں پہ لرزہ ہو جاتا تھا جب وہی آتی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو اس قسم کی روایات ہیں وہ نقل کرنے والے وہ ہیں کہ جو کوئی فتح خیبر پہ مسلمان ہوا، کوئی آخر میں مسلمان ہوا، کوئی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوا، کوئی ہجرت کے 10ویں سال بعد جا کے مسلمان ہوا، وہ بتا رہے ہیں کہ جب حضور پہ وہی آتی تھی تو کیا کیفیت ہوتی تھی۔ جو سیرت النبوی کا سب سے بڑا ماخذ اور سورس ہونا چاہیے وہ خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہونی چاہیے، ان سے آپ حاصل کیجئے۔ اللہم صلی علی۔ تو حضور کی بیٹی کیا بیان کرتی کہ جب وحی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ ایتینی بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ، اے بیٹی میرے لیے چادر لے آؤ، اور جب چادر کو حضور نے اوڑھ لیا فاذا فی البدر کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، تو جیسے حضور نے چادر کو اوڑھ لیا تو ان کا چہرے مبارک اتنا روشن ہو گیا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جب 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کا چہرہ ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مل کے صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وعجل فرجہم۔ تو سورس کیا ہونا چاہیے سیرت النبوی کو حاصل کرنے کے لیے؟ یہ بھی ایک بڑی لطیف اور دلچسپ بحث ہے اور بڑی علمی اکیڈمک بحث ہے، اور اس میں ہم ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ قرآن سب سے بڑا سورس ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار سب سے بڑا سورس ہے۔ حضور جب کسی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے ملتے ملتے اور آخر میں سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرتے تھے، پھر سفر پہ تشریف لے جاتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے در سیدہ پر آتے تھے اور وہاں سلام کیا کرتے تھے تاکہ بی بی سے جو جدائی ہے اس کا فاصلہ کم سے کم رہے سفر کے دوران بھی۔ یہ لکھا ہوا ہے تاریخوں میں کہ سب سے آخر میں بی بی سے مل کے جاتے، سب سے پہلے آتے تھے اور بی بی سے ملاقات کرتے تھے۔ تو آپ کہاں سے سیرت النبوی کو لیں گے؟ ہم تو ان سے شریعت اور سنت نبوی کو لے رہے ہیں جس نے نبی کی گود میں آنکھ کھولی تھی اور نبی نے جس کی گود میں آنکھ بند کی تھی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ ضرور ہے کہ یہ سورے نازل ہوئے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جسے معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی تعویذ والے سورے، بطور تعویذ نازل ہوئے تاکہ حضور اور ان کے ماننے والے چاہنے والے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ مشقشقتین بھی انہیں کہا جاتا ہے، یعنی سخت ترین حالات میں فرمائے گا کہ جب خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھو۔ جہاں کہیں نظر کی اپنی ایک ہے حیثیت، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سحر اور جادو کی بھی ہمارے طور پر جو ہم عام انسانوں کے لیے اس پر اثر ہو سکتا ہے اور ایک حیثیت ہے۔ اب یہ کہ ہر چیز کو سحر اور جادو بھی انسان نہ سمجھنے لگے۔ اب تو ماشاءاللہ یہاں پر فہم و شعور والے افراد تشریف فرمائے، ورنہ یہ کہ جناب
برتن کہیں سے ٹوٹ کے گر گیا اور جو ہے وہ لائٹ پٹ گئی تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے سحر و جادو ہو گیا. کوئی وولٹیج کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے اور آپ کو دن میں تارے نظر آئیں, ضروری کسی نے نظر ہی لگا دی ہو, آپ نے کچھ غلط کھایا بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن اگر سحر و جادو کا معاملہ ہے تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا یا پانی پہ دم کرنے کے لیے بھی ایک علماء کے کلام میں موجود ہے, اور اس کو پی لینا اس کی تاثیر ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, آخری آیت اس کی یہ ہے کہ ہر حسد کرنے والے کے شر سے اے پروردگار محفوظ فرما. حسد کے لیے حدیث موجود ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اچھا, ہر خیر میں بھی ایک طرح کی کہیں نہ کہیں کوئی آفت ہے اگر وہ اپنے میزان سے باہر چلی جائے. یہ غور کیجئے گا, میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. علم خیر ہے یا نہیں, لیکن علم کی آفت غرور ہے کہیں کہیں پر. بلکہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کون سا گناہ کس شعبے کے لوگوں میں امکان زیادہ ہے, تو اس میں علماء کے لیے کہا گیا ہے کہ حسد کا امکان زیادہ ہے, سب سے زیادہ. علم کی آفت ہے تکبر, عبادت کی آفت ہے عجب, اپنے آپ پہ بڑا فخر کرنے لگنا. سخاوت کی آفت ہے احسان جتلانا. شجاعت کی آفت ہے ظلم اور تجاوز کر لینا. اگر ہر اچھی صفت اپنے ایکولیبریم سے باہر ہو جائے تو وہ خیر شر میں بدل جاتا ہے. اسی کو علم اخلاق کہتے ہیں. علم اخلاق یعنی ہر اچھی صفت کا اس کے میزان پر ہونا, یہ ہے اخلاق. بات ہو رہی ہے. اگر بالکل ہاتھ روک دیا جائے تو بخل ہے, میزان سے باہر ہے. اگر اتنا زیادہ ہاتھ کھل جائے کہ وہ اسراف ہو جائے وہ بھی میزان سے باہر ہے. درمیان میں ہے سخاوت. ٹھیک ہے, اس طرح سے شجاعت. تو علم اور پیغمبر نے جو فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ میں اخلاقی صفات اور قدروں کو تکمیل تک پہنچا دوں, کمال تک. تو پیغمبر میں ہر اچھی صفت اپنے انتہائی میزان پر تھی. حتیٰ یہ کہ جو شجاعت بھی ہے, مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ نبی مکرم زیادہ شجاع ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. بالکل, اس لیے کہ بلکہ مولا کائنات نے خود بیان فرمایا اپنے کلام میں کہ جب جنگ کا ماحول بہت خطرناک ہوتا تھا اور ہمیں اپنی جانوں کے اعتبار سے خطرہ محسوس ہوتا تھا, اور جب دشمن کی بہت بڑی یلغار ہوتی تھی تو ہم پناہ لیتے تھے سرکار ختم مرتبت کے پاس, اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم ہوتے تھے اور ان کے قدم جمے ہوئے ہوتے تھے, اور ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہمیں پناہ ملنی ہے تو رسول اللہ کے پاس پناہ ملنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضور کو تلوار چلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تلوار کی بھی تو یا کسی کے دفاع کے لیے بھی تو جو کیفیت ہوتی ہے وہ الگ الگ ہے نا. خود حضور کے دفاع کا نام ہے علی بن ابی طالب. یعنی کیا مطلب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار اور حضور کی تلوار کا نام ہے حیدر کرار. اللہم صلی علی